أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، کل گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے مردہ زمین کو نشانی بنایا ہے اور اس کو ہریالی دے کر زندگی دی، اس میں دانے اگائے اور اس کے ساتھ ساتھ فواکہ اور میوے اگائے۔ میووں کے تذکرے کے اندر کھجور کا اور انگور کا تذکرہ کیا، کھجور کے درخت کا کیا اور انگور کے پھل کا کیا۔ اصل بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے کھجور کے پھل کا تذکرہ نہیں کیا، کھجور کے درخت کا کیا، اور انگور کے بیل کا نہیں کیا، انگور کے پھل کا کیا۔ اس کی وجہ بتلاتے ہوئے امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ کھجور کا جو درخت ہے بہت زیادہ مفید ہے، پورا کا پورا کھجور کا درخت ایسا ہے کہ پھل تو ہے ہی مفید، لیکن اس کے درخت سے بھی بہت کام لیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں انگور کی جو بیل ہوتی ہے، پودا جو ہوتا ہے، وہ کسی کام میں نہیں آتا، اس کا پھل کام میں آتا ہے۔ اس لیے انگور کے پھل کا تذکرہ کیا اور کھجور کے درخت کا کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اس مقام کے اوپر اللہ تعالی زمین کی صفات بیان کر رہے ہیں، اس لیے ان دو ہی کا تذکرہ کیا، ورنہ دوسرے بہت سارے پھلوں کا تذکرہ، زیتون کا، انار کا، ترکاریوں کا، اس کا تذکرہ قرآن میں دوسرے مقامات پر ہے۔ وہاں پھلوں کا تذکرہ مقصود تھا کہ کیسے کیسے پھل اللہ نے پیدا کیے، یہاں زمین کی صفات کو بیان کرنا ہے، اس لیے صرف دو ہی پھلوں کا تذکرہ کیا۔ آگے فرمایا وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں چشمے بہا دیے، پانی کے چشمے۔ اللہ رب العزت نے کبھی تو یہ چشمے اتنے زیادہ فورس میں اور جوش میں ہوتے ہیں کہ اس سے نہریں چل پڑتی ہیں۔ یہ جو فلاسفہ ہے، فلسفی لوگ ہیں، سائنس ہے، وہ تو یہ سوچ رہی ہے کہ جو پہاڑ ہے یہ گنبد کی طرح ہے، تو نیچے اندر جو اسٹیم ہوتی ہے وہ اٹھتی ہے اور اوپر لگتی ہے تو اس سے پانی بہنے لگتا ہے۔ یہ اپنی مینٹالٹی اور اپنی جو تھیوری ہے اس کے لحاظ سے بات کرتے ہیں، لیکن قرآن نے تو یہ کہا کہ ہم نے اس میں چشمے بہا دیے۔ اب یہ پہاڑ سے جب پانی نکلتا ہے تو ہم نے تو یہاں پہ تھوڑا تھوڑا پانی نکلتے دیکھا، لیکن ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ عمان کے اندر پہاڑوں سے اتنا پانی نکلا کہ گاڑیاں بہہ پڑی، جس میں جیسے نہر بہہ سکتی ہے بلکہ اس سے بڑے بڑے تالاب بن سکتے، اتنا پانی نکلا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، بہت بڑی نشانی ہے کہ
زمین کے اجزاء عادتاً اوپر نہیں چڑھتے، لیکن یہ نہر کے جو منبع ہے، نہر کے نکلنے کی جو جگہیں ہیں، چشموں کی جو جگہیں ہیں، وہ اونچی جگہ پہ ہوتی ہیں۔ جو نہر بہتی ہے، ندی بہتی ہے، بھائی اس میں پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا فلانی جگہ سے۔ وہاں کیسے چڑھا پانی؟ اللہ رب العزت نے زمین کے اندر چشموں کو جاری کر دیا، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ اس کے پھل میں سے لوگ کھائیں۔ اس کے پھل میں سے، اب اس کے اندر کھجور کا بھی تذکرہ، کھجور اور انگور کا تذکرہ ہوا۔ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، اللہ کے پھلوں میں سے کھائے لوگ، تاکہ لوگ اللہ کے پھلوں میں سے کھائیں۔ اگر یہ مطلب ہے تب تو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد کھجور کے پھل کو کھائیں، اور انگور کا تذکرہ نہیں کیا اس کے اندر، صرف کھجور ہی کا تذکرہ کر دیا، اس لیے کہ پتہ چلتا ہے کہ کھجور اللہ کی طرف سے ہے تو انگور بھی اللہ کی طرف سے، کھجور کھائیں گے انگور بھی کھائیں گے، یہ اللہ نے بنایا ہے انسان کے تاکہ اس کے پھل کو لوگ کھائیں۔ کچھ لوگوں نے اس کی تفسیر کچھ عجیب یہ بھی بتلائی کہ اس کے پھلوں سے کھائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چشمے بہائے ہیں، ان چشموں کا جو پھل ہے، پھل کا مطلب صرف فروٹ ہی نہیں ہوتا، پروڈکٹ کو بھی کہتے ہیں، پروڈکٹ کو بھی پھل کہتے ہیں۔ یہ میری محنت کا پھل ہے۔ ایک آدمی کامیاب ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یہ میری محنت کا پھل ہے۔ بھئی عبادت کا پھل کیا ہے؟ کا ثواب ملے گا۔ تجارت کا پھل کیا ہے؟ کا نفع۔ ایسے ہی چشمے بہائے اس کا پھل بہت ہے، انگنت ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسا انتظام کیا میرے بھائیو، تھوڑا سا غور تو کرو اتنا سا کہ بارش برستی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے برساتا ہے، انسان کو اس میں کچھ محنت کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ برسا رہا ہے۔ لیکن ایک موسم ایسا آتا ہے تو اس میں بارش نہیں برستی، تو اللہ نے ایسے خزانے رکھے پانی کے، ایسے ٹینک رکھے کہ حضرت انسان اس میں سے نکال کر آبپاشی کر سکتا ہے، اپنے کھیتوں میں پانی پلا سکتا ہے۔ جیسے کہ بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں پر کھیتی نہیں ہوتی، درخت نہیں ہوتے، تو پھر ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے دوسرا انتظام کیا، پانی دوسرے طریقے سے پہنچایا جاتا ہے، نہروں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ترتیب ہے۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ۔ یہ جو جملہ استعمال کیا، بیان کیا، مفسرین نے، جو پہلے کے مفسرین تھے، انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا، ایک نیگیٹو ترجمہ ہوتا ہے، ایک پوزیٹو ہوتا ہے۔ اگر نیگیٹو ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے یہ جتنا کچھ بھی اگایا ہے حضرت انسان کے ہاتھ سے کچھ نہیں کیا ہے، وما عملتہ ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے اس کو نہیں بنایا۔ اوپر جتنے پھل اگے، کھجور ہے، انگور ہے، دانے ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے، حضرت انسان نے اس میں کیا کیا؟ اور انسان نے اپنی طاقت سے اگر کچھ بھی کیا ہوگا تو اس طاقت کا دینے والا کون؟
علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ بعد کے جو مفسرین ہیں، لیٹسٹ مفسرین جس کو کہیے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر جو ماں ہے وہ نیگیٹو معنی کے لیے لیا گیا، ان کے ہاتھوں نے اس کو کچھ نہیں کیا، یہ جو کچھ بھی کیا ہے اللہ نے کیا ہے۔ انسان تو کیا کرے گا؟ کھجور کا بیج ڈال دیا، اب اس کو درخت بنانا، درخت بنانے کے بعد پھل لگانا، پھل کے اندر مٹھاس ڈالنا، مٹھاس کے بعد پھر اس کو کیڑوں سے بچانا۔ سوچئے ذرا، یہ ہمارے ہاتھ میں جو کھجور آتا ہے، انگور آتا ہے، کیسا محفوظ آتا ہے۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں نے کچھ نہیں کیا اس کے اندر۔ ایک ترجمہ یہ نیگیٹو کا ہے، دوسرا ترجمہ پوزیٹو کا، مطلب اور وہ چیزیں جو ان کے ہاتھوں نے بنائی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت نے سبزی اگائی، حضرت انسان اس کو گھر پہ لے گیا، مسالہ تیل ویل ڈال کے اس کی سبزی بنائی، پکائی، روٹی کے ساتھ کھا رہا ہے۔ مولانا دریابادی رحمت اللہ علیہ نے اس مقام کے اوپر یہ بات لکھی ہے کہ اگر قدرتی نظام کی جتنی چیزیں ہیں اس کو سائڈ پہ رکھ دیا جائے، اللہ رب العزت نے اپنے نظام سے جو کچھ بھی کیا ہے اس کو الگ کر کے ساری دنیا مل جائے اور مل کر تخم ریزی کرے، بیا ڈالے، پانی پہنچائے، ہر دانا کچھ اگنے والا نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ چیزیں جو حضرت انسان نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، تو ہاتھ دیا کس نے؟ دماغ دیا کس نے؟ اور پھر ایک بات یاد رکھو میرے بھائیو، موسم کے چینج ہونے سے بھی اس میں چینجنگ آتی ہے۔ موسم کے فرق سے سورج کی ایک الگ تاثیر ہے، چاند کی ایک الگ تاثیر ہے، ایک سے پھل تیار ہوتا ہے تو ایک سے مٹھاس آتی ہے۔ یہ سارے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ افلا یشکرون، کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے ہیں؟ شکریہ ادا نہیں کریں گے؟ اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد پوچھا افلا یشکرون، شکر کیا ہے؟ علامہ دریابادی نے لکھا، مولانا دریابادی نے اپنی کتاب میں، کہ شکر توحید کا پہلا زینہ ہے۔ زینہ کے معنی کیا؟ سیڑھی جس کو کہتے ہیں۔ شکریہ توحید کا پہلا زینہ ہے۔ کفر کے معنی کیا ہے؟ کفر کے اصلی معنی ہے چھپانا۔ کیا معنی؟ رات کو کافر کہتے ہیں، رات کو بھی عربی میں کافر کہتے ہیں، اس لیے کہ رات ساری چیزوں کو چھپا دیتی ہے۔ تو جو خدا کا انکار کرتے ہیں ان کو، ایک آدمی کو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے تو کافر ہے، نہیں ایسا تو نہیں کہیں گے، لیکن جو خدا کا انکار کرتے ہیں ان کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو چھپا رہے ہیں۔ دینے والا کون ہے اور مان رہے ہیں کسی اور کو؟ خدا دے رہا ہے ساری چیزیں، نعمتیں اس کی طرف سے ہمیں مل رہی ہے، اور کہہ رہے دوسروں کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ کفر اصل ہے، یہ بات ہے۔ تو توحید کا پہلا اسٹیپ ہے شکریہ ادا کرنا۔ ناشکری ہوئی وہیں پہ کفر ہو گیا، یہ کفر ہے، اللہ کی نعمت کو چھپا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا کہ افلا یشکرون، کیا وہ شکریہ ادا نہیں کرتے؟ اب اللہ رب العزت نے یہاں تو زمین، اس کے ساتھ ساتھ کھجور، انگور اور ان ساری باتوں کو بیان کیا، لیکن بعض علماء جو دل کی باتیں کرتے ہیں، گہرائی کی باتیں کرتے ہیں،
انہوں نے ایک معنی اور بتلایا جس کو یوں کہیں کہ اشارے سے پتہ چل رہا ہے، اشارے سے۔ وہ کیا بتا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دل ہے وہ ایک زمین ہے، اس دل کی زمین کو زندہ کیا کس نے؟ اللہ نے، ٹھیک سے اپنی عنایت اور اپنی رحمت کی بارش کے ذریعے۔ اور اس کو ہم نے نکالا باہر، کیسے؟ دیکھو، دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق جب بویا جاتا ہے تو یہ درخت اگتا ہے۔ اس درخت کو جب اگتا ہے تو نیچے باہر کیا آئے گا؟ یہ درخت جو کون ہے؟ وہ نیکی ہے۔ دل کے اندر اگر اللہ رب العزت کی محبت کا بیج بویا ہوا ہے تو یہ درخت عبادت کی شکل میں، اللہ کی فرما برداری کے شکل میں باہر آتا ہے وہ درخت۔ اب اس درخت کو آپ کو غذا دینی پڑے گی، کس سے؟ کھجور کے ذکر سے، انگور کے شوق سے۔ کھجور کا ذکر یعنی ذکر، یہ غذا ہے کس کی؟ دل کے درخت کی۔ انگور ایک شوق، کہا کہ شوق کے انگور اور حکمت کے چشمے بہائے۔ جب یہ چیز ہوگی، اللہ کی محبت ہوگی، عبادت ہوگی، درخت سرسبز و شاداب ہوگا، اندر سے حکمت کے چشمے ابلیں گے دل سے، اور اس کے بعد مکاشفات اور مشاہدات کا دروازہ کھلے گا۔ مکاشفات اور مشاہدات کا مطلب یہ ہے اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس بندے کے اوپر اپنے پوشیدہ راز کھولیں گے۔ اللہ رب العزت پوشیدہ راز کھولیں۔ یہ مطلب بتلایا جو جس کو اہل حقائق کہتے ہیں، حقیقت کی نظر جو رکھتے ہیں، ان لوگوں نے یہ مطلب بتلایا کہ یہ دل کے اندر جو محبت کا درخت ہے، بیج ڈالا ہے، ہم لوگ پیدا ہوئے تو وہ بیج لے کر آئے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، اس کو باہر اب اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عبادت کرو، تعلق پیدا کرو، تو پھر یہ درخت سرسبز و شاداب ہوگا، اور جتنا وہ بڑھے گا اتنا پھلاور ہوگا، اور جتنا پھلاور ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے چشمے اللہ بہائے گا، ایسا علم عطا فرمائے گا جس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ علم لدنی، آپ کسی کے پاس گئے نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کچھ باتیں سکھا دیتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ اس کو ہمیں صحیح کرنا پڑے گا، دل کی زمین کو ہمیں ہموار کرنا پڑے گا، اس دل کی زمین میں خدا کے پاک نام کو، پاک کلمے کو جگہ دینی پڑے گی، تب جا کے پھر یہ درخت سرسبز و شاداب اور باغ و بہار بنے گا۔ افلا یشکرون، کیا وہ شکریہ ادا نہیں کرتے؟ تاکہ شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمت کے اندر اضافہ کرتے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور بڑھاؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، گر شکر کنی زیادہ گردد نعمت وزدل بے برد دغدغے پیش و کمت، اگر تو شکریہ کرے گا تو نعمت کو زیادہ کر دے گا، بڑھا دے گا، اور دل سے کم اور زیادہ کی جو بات ہے وہ نکال دے گا۔ یہ دغدغہ جو دل کے اندر ہے نا کہ میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، اگر میں اس کو خرچ کروں گا تو پھر میرا بعد میں چل کے کیا ہوگا، یہ سارے دغدغے نکل جائیں گے جب آدمی شکریہ ادا کرے گا۔ صرف بات زبان سے شکریہ شکریہ نہیں، دل سے بھی کہو اور ہاتھ سے بھی کرو، شکریہ یہ ہے، تو پھر اللہ اضافہ کرے گا۔ پس زود بسر منزل مقصود رسی،
از منہج شکر آنکھ نہ لغزد قدمت، تم منزل مقصود تک تیزی سے پہنچ جاؤ گے، شکر کے راستے سے تمہارا قدم لغزش نہیں کرے گا، پھسلے گا نہیں، شکر کا راستہ ایسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ورنہ میرے عزیزو ہمارے فیجی کے اندر تو کھجور ہوتی نہیں، اگتی نہیں ہے، لیکن اللہ پہنچاتا ہے۔ جب آدمی کھاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے دنیا میں بنائی ہے حضرت انسان سے، اور بھی بہت ساری نعمتیں، یہ تو کچھ مثال کے طور پر دو بتلا ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے تمام جوڑوں کو بنایا، ان میں سے جس کو زمین اگاتی ہے، اور ان کی ذات سے اور ان چیزوں سے جس کو وہ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ یہ سبحان کا لفظ کہاں بولا جاتا ہے؟ تعجب کے موقع پہ بولا جاتا ہے۔ کہاں پہ؟ سبحان اللہ، ارے عجیب بات ہے۔ آدمی اوپر سے نیچے اترے تو کیا پڑھے؟ سبحان اللہ، اس لیے کہ اللہ کی ذات پاک ہے نیچائی سے، اوپر چڑھے تو اللہ اکبر کہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، بڑا تو وہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، اچانک سبحان اللہ کی بات آ گئی۔ پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں سبحان، جب سبحان کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس وقت اللہ تعالی کی ذات کو تمام نقائص سے پاک کرنے کا معنی لیا جاتا ہے۔ سبحان کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کے اندر اس کی بڑائی کو دیکھا جاتا ہے۔ جو چیز بتلائی ہے اس میں اللہ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کا تصور قائم کیا جاتا ہے، اور پھر بندہ اس میں تعجب کا معنی تو نکلتا ہے، لیکن ان نعمتوں کو دیکھ کر شکریہ لازم ہوتا ہے۔ عبادت اللہ تعالیٰ کی خاص طور پہ واجب ہوتی ہے۔ ان کا تقاضا تو نعمتوں کا یہ ہے کہ شکر کریں، لیکن اس شکریہ کے خلاف جب کوئی بندہ کرتا ہے تو اس پہ تعجب ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یشکرون، کیا وہ شکریہ ادا نہیں کرتے، تو سب سے بڑا شکریہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ تو ان کافروں نے شکریہ ادا نہیں کیا، عبادت نہیں کی، تو اب تعجب کیا جاتا ہے کہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں دی اور وہ یہ کر رہے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اوپر کی جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتلائی اس کا تو تقاضا یہ تھا کہ آدمی یہ کہتا کہ اللہ کا کوئی شریک بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ عاجز نہیں ہے۔ اگر کوئی مانتا ہے اس طرح کا شرک کرتا ہے وہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج، پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے جوڑے بنائے، اور کس کے جوڑے؟ مما تنبت الارض، ان چیزوں کے جس کو زمین اگاتی ہے۔ ایک زمانے میں تو لوگ سائنس یہ کہتی تھی کہ انسان کا جوڑا اور جانور کا جوڑا ہوتا ہے، لیکن اب سائنس یہ کہنے پر مجبور ہے کہ جتنی بھی یہ سبزیاں ہیں یہ سب کے جوڑے رکھے اللہ نے۔ اور جوڑے قرآن نے تو ایک جگہ پہ کیا فرمایا معلوم؟ بڑے شریف جوڑے بنائے اللہ نے۔ کس کے؟ درخت جو اگتے ہیں کا اس کے شریف جوڑے بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زوج کریم، لفظ کریم کا لفظ آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان درختوں کے اندر شریف جوڑے کیسے؟ بھائی انسانوں میں شریف جوڑے تو ہم کو دکھتے ہیں، لیکن ان درختوں کے اندر اور سبزیوں کے اندر شریف جوڑے کیسے کہلائیں گے؟
اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج کریم، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا زمین کی طرف کہ ہم نے اس کے اندر شریف قسم کے جوڑے بنائے ہیں۔ دیکھو درختوں کے اندر اللہ رب العزت نے شعور رکھا ہے، شعور کے معنی فیلنگ رکھا ہے۔ بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پتوں کو اگر آپ ہاتھ لگاؤ گے تو وہ سکڑ جائیں گے۔ بعض درخت ہم جب چلتے ہیں ہمارے سیدھی میں بھی روڈ کے بچاتے ہیں تو ایسے آپ کو دکھیں گے کہ ابھی جائیں گے تو سکڑے بالکل مرے ہوئے دکھیں گے، لیکن جب سورج نکلے گا تو دیکھیں گے ہرے بھرے۔ دیکھا آپ، غور و فکر کرنا، اس میں بہت درخت ہے یہاں چلتے ہوئے، یہ فیلنگ رکھا ہے اللہ نے۔ اب جوڑو، ان کو اللہ نے جوڑے جوڑے بنائے، میل اور فیمیل، میل اور فیمیل۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ درخت ایسے ہی پھل نہیں دیتے جب تک کہ ان میں جوڑ نہ پیدا کیا جائے۔ اب جوڑ پیدا کرنے کے کچھ ایجنٹ ہیں ان کے۔ ایک ایجنٹ انسان ہوتا ہے، کھجور کے اندر ایسے باندھ دیتا ہے، ادھر کی رسی ادھر، ادھر کی ادھر، تو کھجور پھلتا ہے۔ ایک ایجنٹ شہد کی مکھی ہے، ہنی بی، وہ ادھر سے ادھر کا کچھ کرتی ہے، کچھ چڑیاں ایسا کرتی ہے، ہوائیں ایسا کرتی ہیں۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا کبھی کہ آم کے درخت پہ امرود لگا ہو؟ نہیں، اس لیے کہ آم کا درخت امرود کے زردانے کو قبول نہیں کرے گا۔ زردانہ وہی جس سے ان دونوں کا جوڑ ہوتا ہے، دو درختوں کا۔ کبھی امرود کے درخت پہ آپ نے ایپل نہیں دیکھا، اس لیے کہ امرود کا درخت دوسرے کے زردانے کو قبول نہیں کرتا۔ کہا کہ یہ ہے شریف جوڑے، یہ ہے، دیکھو یہ درختوں میں شریف جوڑے یہ کہلاتے ہیں۔ تو پھر مردوں میں اگر کوئی غلط جگہ سو جاوے، غیر کے ساتھ آدمی چلا جاوے، یا غیر کے ساتھ مسلمان لڑکی چلی جائے، یہ درخت اس کو نہیں پسند کرتے، قبول نہیں کرتے دوسرے کا دانا۔ اگر وہ نہیں کرتے تو ان کو شریف کہا گیا۔ تو جو انسان غلط جگہ پہ اپنا غلط کام کرے گا وہ کیسے شریف رہے گا؟ یہ ہے ان درختوں کی شرافت۔ دوسری بات یہ ہے کہ بایو کیمسٹری جو ہوتی ہے اس کے اندر جانوروں کی، درختوں کی اندر کی چیزیں اور ان کے جو مادہ اللہ نے رکھا ہے وہ پرکھا جاتا ہے بایو کیمسٹری کے ذریعے۔ تو معلوم ہم چھوٹے تھے اس وقت ہم سنتے تھے کہ دن کے وقت درخت کے نیچے سونا بہت مفید ہے، رات کے وقت سونا نقصان دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات کے وقت یہ آکسیجن لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں، اور دن کے وقت وہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں اور آکسیجن نکالتے ہیں، ہم آکسیجن لیتے ہیں۔ تو اب اگر دن کے وقت سوئیں گے تو ہمیں اچھا آکسیجن ملے گا، اس کا صاف ستھرا، تو صحت کو مفید ہے۔ ان کے اس عمل کے اندر آکسیجن جب وہ نکالتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے، جس سے نشاستے کے سالمے تیار ہوتے ہیں۔ بعض ایسی چیزیں جو انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے مفید ہوتی ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ایک سالمے کے اندر 6 کاربن ہوتے ہیں، 12 ہائیڈروجن ہوتے ہیں اور 6 آکسیجن ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں تیار ہوتی ہیں، اللہ رب العزت نے ترتیب کے ساتھ ان میں یہ رکھا ہے، جس کو قرآن مجید میں وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، ہم نے اس میں ہر چیز کو ایک وزن کے ساتھ اگایا ہے۔ درختوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے لمٹ کے ساتھ چیزیں رکھی ہے،
ایک انسان کا شوگر بڑھ جاتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے۔ ایسے درختوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کلوروفل رکھا ہے۔ کلوروفل جانتے؟ درخت گرین کس سے لگتا ہے؟ وہ کلوروفل کی وجہ سے گرین لگتا ہے۔ وہ اصل بنیادی چیز ہے درخت کی۔ درخت کا کچن کون ہوتا ہے معلوم؟ ہمارے انسانوں کا کچن تو یہ ہے یہاں پکتا ہے، درختوں کا کچن پتیاں ہوتی ہے، پتیاں لیوز جو ہوتی ہے وہ کچن کا کام کرتے ہیں درخت۔ آپ لوگ کیا کسانی کا کام تو کرتے ہو، لیکن قرآن نے یہ ساری باتیں بتائی اور ہم کو پتا نہیں۔ آپ بتاؤ، دنیا والے آج اتنی ترقی کر رہے ہیں، کس کے بلبوتے پر کر رہے ہیں؟ اسی کی برکت سے۔ قرآن نے یہ کہہ دیا 1400 سال پہلے آکسیجن، ہائیڈروجن، یہ آج لے کے بتا رہے ہیں کہ بھائی ان میں بھی اسی طرح سے پلانٹ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو بنا دیا، لیکن اب انسان اپنی عقل سے کیا کرنا چاہتا ہے کہ امرود کے درخت کے اوپر بھی کیلا لگانا چاہتا ہے، اس کے پلانٹ کر رہا ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے تمام جوڑوں کو بنایا، اور وہ جوڑے کہاں ہیں؟ مما تنبت الارض، زمین اگاتی ہے تو درختوں میں بھی جوڑے ہیں۔ لوگ پہلے سمجھتے تھے کہ کھجور اور پپیتے میں ہی جوڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات یقینی ہے۔ میں جس مدرسے میں پڑھتا تھا دارالعلوم فلاح ادارے، تو وہاں میں نے انار کا درخت دیکھا، بڑے بڑے اونچے، پھول آئے پھل نہیں آئے، تو سوچا کہ کیا بات ہے؟ تو بھائی اس کے لیے نر کی ضرورت ہے، میل کی ضرورت ہے۔ میل اور فیمیل دونوں ہوں گے تو پھر ایک دوسرے کا چڑیا آپلے کرتی ہے، ادھر سے ادھر لے جاتی، ادھر سے ادھر سے، دونوں کا رواہ ہو جاتا ہے اور جس سے پیداوار ہوتی ہے۔ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی ہم لوگوں کے اندر بھی اللہ نے جوڑے بنائے۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں میں سے جس کو وہ لوگ نہیں جانتے۔ ارے میرے بھائیوں، دنیا میں ایسی ایسی چیزیں نکل رہی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں جانتے، اور دنیا میں نکلتی رہے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی کی، لیکن بات یاد رکھو، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز کے اندر اللہ کی نشانی جو دلالت کرے کہ اللہ ایک ہے۔ اتنے بڑے بڑے سائنسدان اور ٹیکنالوجی والے لیکن خدا کے منکر ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اپنے دماغ سے بھروسہ کریں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، تم کیا ترقی کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے تمہیں عقل دی، اور دماغ کو اگر غور و فکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی باریک رگیں اور انسان کو جو بنایا ہے وہ ایک عجیب دنیا ہے۔ انسان کیا ہے؟ ایک عالم اصغر ہے۔ انسان کیا ہے؟ انسان چھوٹی دنیا ہے، چھوٹی دنیا۔ ہاں، ہماری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس کے بارے اس کی کتاب لکھی، انسان کے بارے میں لکھا کہ انسان ایک جیسے یہ پوری دنیا ہے، آسمان ہے، زمین ہے، میٹھے چشمے، کھارے چشمے، یہ ساری چیزیں کا ایک حضرت انسان نے ساری چیزیں جمع کر دی۔ انسان میں بھی کھڈے ہیں، میٹھا پانی ہے، کڑوا پانی ہے، نمکین پانی ہے، نہیں ہے، اللہ نے رکھا انسان کے، یہ انسان عالم اصغر ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہدایت مانگو، یہ مانگو کہ یا اللہ نے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ قرآن میں سب کچھ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ۔